کیا سردار عبدالرحمان کھیتران بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں؟ آیا یہ جو کل واقعہ پیش آیا یہ سردار عبدالرحمان نے ہی قتل کیے تھے؟ اور اگر نہیں قتل کیے تھے تو یہ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اور جتنا بڑا ٹرینڈ ٹویٹر پہ چلایا گیا ہے تو آیا اس کا عبدالرحمان کھیتران پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ تو ہم شروع کریں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ جتنے بھی واقعات اس طرح کے ہوتے رہے ہیں قتل و غارت کے، تو شروع میں لوگ پبلک کا ریئیکشن اسی طرح ہی آتا رہا ہے۔ اگر ہم راؤ انوار کی مثال لے لیں، یا پھر ہم لوگ کارساز کی مثال لے لیں، یا پھر ہم لوگ مجید کاکڑ کی مثال، اچکزئی کی مثال لے لیں، جس نے کوئٹہ شہر میں سب کے سامنے ٹریفک پولیس والے کو لتاڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ چند ماہ کے اندر اندر اس کو رہائی ملی۔ راؤ انوار کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ثانیہ کارساز کا کوئی ابھی تک رزلٹ ہمارے سامنے نہیں لے کے آیا جا سکا۔ اچھا، تو پھر بات ہو رہی ہے کہ آیا پھر کھیتران صاحب کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کھیتران ایک قبیلے کا سردار ہے، اور ساتھ میں دراصل جو ہم نے ٹرینڈ چلائی تھی نا اس میں جنرلی دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ آیا اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کی۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جیل جانا پڑے گا، اس کو سزا ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سیاسی زندگی ہے وہ متاثر ہونی ہے۔ البتہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے وہاں جو قتل ہوتے ہیں یہ تو ایک فیمیل اور 2 بچوں کے قتل وہاں ہوئے ہیں۔ البتہ اگر ویسے بھی قتل ہوتے ہیں جنرلی تو قبیلوں کے درمیان صلح اور مشاورت کے تھرو ان کو معافی دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک سردار ہیں، اگر انہوں نے قتل کر بھی دیا تو ابھی بھی رات کو ہی جو خانہ افقلات ہیں انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جتنے بھی سرداران ہیں ان کو بلا دیا گیا ہے وہاں بلوچستان میں، کہ آئیں اس کا کوئی مشاورت نکالیں اور اس کو کوئی حل نکال دیں، تو اس کو قتل تو معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات آ جاتی ہے اس کی سیاسی زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی سیاسی زندگی پہ دیکھیں کوئی اثرات نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جس علاقے سے ایم پی اے کا الیکشن لڑتا ہے وہ اس کا اپنا قبیلہ ہے۔ اب اس کے قبیلے کے لیے یہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہ دوبارہ بھی الیکشن لڑے گا اور وہ دوبارہ الیکشن جیتے گا۔ اور ابھی یہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا وہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی میں ایسے چند ایک لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ کھیتران دوبارہ مطلب آنے والے الیکشن میں وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ کھیتران وزیر اعلیٰ کا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ اب اس کو وزیر اعلیٰ شپ سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کرنے شروع کر دی ہیں، ورنہ یہ چیزیں وہاں کامن ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان بھر میں لوگوں نے اس کے لیے آواز اٹھایا، لیکن وہاں پہ اسی سے 2-3 دن پہلے بھی تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے لیے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ دراصل پاکستانی جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے من پسند کا کوئی وہاں پہ قتل و غارت ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہاں ہم جس کے خلاف ہیں وہاں وہ کوئی بندہ واقعہ اس کے طرف سے پیش آئے تب ہم لوگ ایکشن لیں گے۔ اچھا، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کھیتران صاحب تو ابھی تک اس نے کوئی مستعفی بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اب اسی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب کہ اب اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کھیتران صاحب کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، اگر پاکستانی قوم حقیقی معنوں میں یہ چیز چاہتی ہے کہ کھیتران کو کوئی سزا ہو اور کوئی عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے، تو اس کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی تھی کہ سرداری نظام کے خاتمے کے بارے میں، آیا وہ ابھی تک وہی موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ جو امپلیمنٹیشن تب ہوگی اس کے بعد کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے، ورنہ یہ صرف اور صرف نعرے بازی ہیں، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔